طریقہ حنفی ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر جا رہی ہیں. وہ اٹھنی تھی, چند قدم چلتی بیٹھ جاتی. میاں پڑھیے تو صحیح, کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے عشق ہو تو سب کچھ نظر آ جائے گا. پڑھیے تو صحیح, دیکھیے تو سیرت مصطفیٰ. حلیمہ سعدیہ لے کر سرکار کو گود میں جب اونٹنی پہ بیٹھی, وہی اونٹنی چند قدم چلتی بیٹھ جاتی, لیکن اتنی تیز چلی, اتنی تیز چلی, اتنی تیز چلی کہ پہلے عورتیں نکل گئی تھی. حلیمہ پیچھے آئی, سب کی سواری پیچھے ہو گئی, حلیمہ کی سواری آگے ہو گئی. عورتوں نے پیچھے سے پکار کر کہا, حلیمہ تمہاری سواری اتنی تیز چل رہی ہے, کیا تم نے سواری کو بدل دیا ہے؟ حلیمہ نے کہا, میں نے سواری نہیں, میرے اوپر سوار بدل گیا ہے. حلیمہ نے کہا, میرے اوپر سوار بدل گیا ہے. عورتوں نے کہا, حلیمہ تو جہاں سے جا رہی ہے خوشبو ہی خوشبو میں چلتے جا رہی ہے. عورتوں کو کیا معلوم تھا کون جا رہے ہیں, ان کو کیا معلوم حلیمہ کس کو لے کے جا رہی ہے. عورتوں نے پیچھے سے کہا, حلیمہ تو جا رہی ہے تو ہواؤں کے ساتھ خوشبو آ رہی ہے, تم نے عطر یا خوشبو خریدا ہے؟ حلیمہ نے کہا, میں نے کوئی عطر نہیں خریدا ہے, میری گود میں عبد المطلب کا پوتا آمنہ کا لگتے جگر ہے, انہی کے بدن سے خوشبو نکل رہی ہے. وہ جس طرف جا رہے ہیں خوشبو پھیل رہی ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. سبحان اللہ. آئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت آئے ہیں, اب چلتے چلے جائیں. حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہے, یہ نبی کی رضائی ماں ہے, ماں ہے, جنہیں رضائی ماں کہتے ہیں عربی زبان میں, رضائی ماں ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اگر کسی درخت کے نیچے سے گزرتی نا, درخت اگر مرجھایا رہتا تو میری سواری گزرتی اور اللہ اس درخت کو ہرا بھرا کر دیتا. نبی کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہے, اگر کسی جنگل سے میں گزرتی, جنگل کے جانور پہلے سے نکل کر لائن بائی لائن کھڑے ہو کر میری سواری کو دیکھتے تو میں نے کہا, اپنی روح اور عالم ارواح میں میں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا, اے حلیمہ سعدیہ, آپ کہہ رہی ہے میری سواری کو دیکھ. ہاں ہاں, آپ کی سواری کو دیکھ کر جانور ہی کہتے ہوں گے, اے حلیمہ کی اٹھنی, کتنی مبارکباد ہے, تو تیرے اوپر نبیوں کا آقا جا رہا ہے, خدا کا محبوب پیغمبر جا رہا ہے. حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں پہنچتی ہے. جب پہنچی, سب سے پہلے کہتی اپنے شوہر کو کہ جتنے برتن ہیں سب برتن کو لاؤ, اور جو بکریاں ہیں سب کا دودھ دو. شوہر نے کہا, بکریاں دودھ نہیں دے رہی ہے, تھن سوکھ گئے ہیں, ایک بکری ہے وہ بھی ایک گلاس دے دے تو بہت ہے. حلیمہ نے کہا, پہلے ہاتھ تو لگا لیجئے, پہلے دیکھیے تو میرے ساتھ کون آیا ہے. ایک برتن لیے, دودھ دونا شروع کیے, برتن بھر گیا. دوسرا لیے, وہ بھی بھر گیا. تیسرا لیے, وہ بھی, پورا گھر کا برتن دودھ سے بھر گیا. شوہر نے کہا, حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حلیمہ نے کہا, آپ نہیں جانیں گے, جس بچے کو میں لے کر آیا ہوں وہ عام بچہ نہیں ہے, انہی کے قدموں کی برکت ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے, اگر آپ دیکھتے تو حیران ہو جاتے. حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کر اپنے گاؤں پہ پہنچی, پورے گاؤں میں خوشبو پھیل گئی. سنیے, پورے گاؤں میں خوشبو پھیل گئی. حلیمہ کی سواری, حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر اپنے آنگن میں بیٹھ گئی. آنگن تھا, گھر کے باہر آنگن ہوتا, گاؤں دیہات میں جائیں گے آنگن ہوتا. حلیمہ سرکار کو لے کے بیٹھ گئی. گاؤں کی عورتیں, بچے, بوڑھے سب آ گئے. سب کہہ رہے تھے, اے حلیمہ کتنا خوشبودار بچہ لائی ہو, اے حلیمہ کتنا مبارک بچہ لائی ہو. اس لیے میرے آقا کو لے کر جیسے ہی پیر رکھی, حلیمہ بیان کرتی ہے, پورے گاؤں میں خوشبو پھیل گئی. پورے گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے, اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, اتنی خوشبو کو محسوس کرتے کرتے, سونگھتے سونگھتے حلیمہ کے آنگن میں جمع ہو گئے. سب لوگ جمع ہو گئے. حلیمہ سعدیہ سرکار کو گود میں لے کر بیٹھی ہے. ابھی میرے آقا بنی سعد میں آئے ہیں, ابھی حلیمہ کے گھر میں آئے ہیں. حلیمہ لے کر آرام کر رہی ہے. عورتیں تعریف کر رہی ہیں, بچے تعریف کر رہے ہیں, بوڑھے جوان تعریف کر رہے ہیں. گاؤں کی سب سے بوڑھی عورت, ضعیفہ عورت جو تھی, سب عورتیں کہہ رہی, حلیمہ اتنا حسین بچہ پورے عرب میں کسی ماں نے آج تک جنا نہیں ہے, کسی کے گھر میں اتنا پیارا بچہ نہیں آیا ہے. حلیمہ سعدیہ تھوڑی دیر کے بعد سرکار کو لے کر گھر کے اندر چلی گئی. سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. کچھ گھنٹہ گزرا کہ حلیمہ کے گاؤں کے سب سے غریب عورت دوڑے ہوئے آئی, کہنے لگی, اے حلیمہ, میرے آپ کے گھر میں ایک مبارک بچہ آیا ہے, میں نے سنا ہے. اے حلیمہ, میرے بھی گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. 4 سال ہو گیا ہے جب سے میرا بابو پیدا ہوا ہے, بستر سے نہیں اٹھا. میری پوری جائیداد میرے بیٹے کی علاج میں خرچ ہو گئی, میں غریب ہو گئی. ڈاکٹروں نے کہا, حکیموں نے کہا, تیرا بیٹا ہے, کبھی بھی مر سکتا ہے.